دوستوں آج ماہ ذیلحج کی 2 تاریخ ہے۔ پہلے منگل کا دن آ چکا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی ماہ ذیلحج کی 2 تاریخ پہلے منگل کے دن الف لام میم، دیکھیں صرف 3 لفظ اور وہ بھی 3 بار پڑھنے ہیں، ساتھ میں جلالی اسم اعظم یا قہار یا جبارو، یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر پڑھا جائے گا۔ اگر 1 مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں گے تو اس وظیفے کی اور زیادہ برکتیں بڑھ جائیں گی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے اگر آپ لوگ کروڑوں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پورے سال کی کامیابیاں، رزق، مال و دولت، شفا اور حلال والا رزق چاہتے ہیں، یعنی کہ رزق کریم چاہتے ہیں، تو پھر ذیلحج کی 2 تاریخ پہلے منگل کے دن الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ، لوح قرآنی کا یہ خاص عمل اور یا قہار یا جبارو جو کہ جلالی اسم اعظم ہیں، ان کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو، وہ کھل ڈل کر مانگ لو، کیونکہ یہ ماہ ذیلحج کی، اللہ والوں، یہ ماہ ذیلحج کی 2 تاریخ ہے، یہ پہلے منگل کا دن ہے، عظیم و شان دن ہے، اور یہ آپ لوگوں نے لوح قرآنی کے خاص عمل پڑھنے ہیں۔ یہ لوح قرآنی کا وظیفہ، اللہ والوں، وہ وظیفہ ہے جس کے معنی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ان میں بڑے عظیم و شان راز، برکتیں پوشیدہ ہیں۔ تو دوستوں یہ خاص لوح قرآنی کا عمل ماہ ذیلحج کی 2 تاریخ اور پہلے منگل کے دن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ یعنی آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کے اوپر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ذیلحج کا مہینہ ہے، یہ دین اسلام کا آخری مہینہ ہے، یہ دین اسلام کا آخری مہینہ ہے، اور اللہ والوں اس مہینے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے آخری نبی ہیں۔ تو اللہ والوں یہ مہینہ بھی دین اسلام کا آخری ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، اس مہینے میں سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے، اور ارکان اسلام یعنی کہ 5واں رکن جو ذیلحج ہے، جو حج ہے، وہ اس مہینے میں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اس مہینے کے اندر رب سے مغفرت حاصل کرنی ہے، تاکہ پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں اور اگلے سال کے رزق اور مال و دولت کو آپ لوگ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا دیں۔ اور اللہ والوں جب بھی ذیلحج کے مہینے میں پہلے منگل کے دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ ذیلحج کی 2 تاریخ کا سب سے عظیم و شان وظیفہ، وہ وظیفہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ وظیفہ جس کی فضیلت رب کی بارگاہ میں زیادہ ہے، وہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو تو وہ بھی اس تسبیح کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کے نصیب اور تقدیر میں وہ تمام روپیہ پیسہ لکھ دیں گے۔ اللہ والوں بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو پوری سال محنت اور مشقت کرتے ہیں کہ قربانی ہم لوگ کر لیں، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کریں، اپنے پیسوں کو جوڑتے ہیں، کچھ لوگ تو بیسیاں ڈالتے ہیں اور اپنی پورے سال کی محنت کے پیسے رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی کے ذریعے پیش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں، یعنی قربانی کیسے اور کب فرض ہوتی ہے۔ دیکھیں صرف 2 بڑے آسان الفاظوں میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 2 لاکھ مالیت کا سامان ہے اور وہ آپ کے استعمال میں نہیں، جیسے کہ عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس زیورات موجود ہیں 2 لاکھ سے زیادہ کے، تو ان کے اوپر قربانی فرض ہے۔ بہت سے لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی اگر ہم پہ فرض ہے تو ہم چلے کچھ پیسے ملا لیتے ہیں، یعنی ایک حصہ لیتے ہیں، ان کے اندر کوئی 10,000 ملا دے، کوئی 5,000 ملا دے۔ دیکھیں قربانی ایک ہی بندے کی ایک ہی ہوتی ہے، یعنی جیسے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں گائے کے اندر، تو آپ لوگ 7 حصوں، مطلب کہ ایک حصہ آپ کا ہونا چاہیے۔
इसी तरीके से बकरे में एक ही हिस्सा होता है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि 5,000 एक ने मिला है, 5 एक ने मिला है, इस तरीके से जमा करके बकरा लिया है और वो ये सोचते हैं कि पूरे घर की कुर्बानी हो जाएगी। नहीं होगी, सिर्फ एक की कुर्बानी होगी, क्योंकि बकरे के अंदर एक ही हिस्सा है। तो लिहाजा इस बात को समझ लें, आसान अल्फाजों में आपको समझा दिया है। और एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी पे फर्ज होती हैं तो वो औरतों पर होती हैं। औरतों पे, लड़कियों पर, लड़कियां कह देता हूं, लड़कियों पर होती हैं सबसे ज्यादा कुर्बानियां फर्ज, क्योंकि उनके पास जेवरात होते हैं और वो उनके इस्तेमाल में नहीं होते। और मर्द के पास बहुत कम ऐसा होता है कि उसके पास रकम 2 लाख से जायद की हो और वो इस्तेमाल में भी ना हो, तो फिर वो उस पर फर्ज होती है। तो अल्लाह वालों जरा इसको समझ ले, इस नुक्ते नजर को छोटे अल्फाजों में समझाने की मैंने कोशिश करी है। अब चलते हैं अपने अमल की तरफ कि माह जिलहज की 2 तारीख और पहले मंगल को कौन सी तस्बीह पढ़नी है। ये निहायत अजीम शान तस्बीह है, सिर्फ 3 बार पढ़नी है। उसको पढ़ने से आपकी 3 नामुमकिन हाजतें मुकम्मल हो जाएंगी। या अगर आपकी हाजतें कुछ ज्यादा हैं तो आप लोग बार बार इस तस्बीह को पढ़ें। इंशाअल्लाह जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा हासिल होगा। ये बड़ा ही खास वजीफा है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अमल है। इसको एक बार पढ़ने से पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाती हैं। तो दोस्तों, आज माह जिलहज की आपने 2 तारीख और पहले मंगल के दिन ये खास वजीफा पढ़ना है। दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह जिलहज की अल्लाह वालों 2 तारीख आ जाए, पहले मंगल का दिन आ जाए, तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ लें। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वाले अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह जिलहज की 2 तारीख और पहले मंगल का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिद इनकी हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके,
یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج جو تسبیح، جو وظیفہ، جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ پہلے منگل کو یہ عمل پڑھ لیں، کوشش کریں پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، سامنے رکھیں، اس پر اس تسبیح کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ جب اس پانی پر آپ لوگ دم کر کے اس پانی کو پئیں گے، آپ کے جسم میں جادو جنات کے تمام معاملات زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اللہ والوں آپ لوگوں نے 2 بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا قہارو، دوسرا نام ہے یا جبارو۔ یا قہارو یا جبارو یہ دونوں جلالی اسم اعظم ہیں، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ لوگ کسی غلط کیس میں پھنس گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کیس سے بھی آپ کو باعزت بری کر دے گا۔ اس کے علاوہ طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کرنے والا یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ہے، لیکن اس کی پڑھنے کی آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں کو بدل دے گی، اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائمز، صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ جلالی اسم اعظم ہے، اور جو ترتیب بتائی جائے اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے،
اب دیکھیں یہ دوسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے. آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے, پوری صورت نہیں, صرف آیت ہے. یاسین یہ بھی ایک آیت ہے, الف لام میم یہ بھی ایک آیت ہے. ان دو آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا اور یہ لوحے قرآنی ہے. آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوحے قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی, کیونکہ اللہ والوں یہ لوحے قرآنی یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہیں. اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا, لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے. اور اللہ والوں آج جو تسبیح, جو عمل, جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں یقین کریں بہت ہی خاص ہے. آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں, الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے, اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے, لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوحے قرآن رب کا راز ہے, اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں, یعنی کامیابی کی چابیاں, قسمت کھولنے والی چابیاں. اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا, کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو ویسے کیجئے گا. یاسین الف لام میم, دیکھیں سمجھے مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا. ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا. اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین پھر الف لام میم اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دونوں کو ملا کر تو یہ 2 بار ہو جائے گا. یاسین الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یاسین اور الف لام میم کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے. صرف 3 بار آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کا وظیفہ پڑھنا ہے. یہ دونوں لوحے قرآنی کے ہی جو ہے وہ آیتیں ہیں اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ ان میں کتنے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں. یعنی آج آپ کی ناممکن حاجتیں بھی ہوں گی نا, آپ لوگ ناممکن حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی. صرف 3 بار آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے. جو ترتیب بتاؤ, جو طریقہ کار بتاؤ, اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو صرف 3 بار پڑھنا ہے, 3 ٹائمز پڑھنا ہے. اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں, کیونکہ اگر پانی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا, دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے, بہت سارے فائدے. یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں. آپ پر نظر بد, جادو, جنات کے معاملات, جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے, معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا, پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی. دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں, یہ قرآنی وظیفے ہیں, یہ رب کے راز ہیں. اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا, اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں. آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا, کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں. اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں, یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں, جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں. فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے. تو بہت بڑا واقعہ ہے, میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا, لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے. جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کتنے مبارک کلمات ہیں, یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو, یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا, ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 3 نمبر پہ پڑھے. وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے, وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے, بڑی دعا نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب ایک دعا اپنے اچھے انداز میں بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ دیکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مانگنے سے رب العالمین ہمارے رزق میں برکتیں رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ والوں یہ ماہ ذی الحج کی 2 تاریخ ہے، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ایک اچھے انداز میں پڑھا، 3 بار پڑھا، جو طریقہ میں نے بتایا اس کے ساتھ پڑھا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز سے مانگے، رٹی رٹائی دعائیں مانگنے سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اس لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز سے مانگنی ہے، توجہ کے ساتھ مانگنی ہے، کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ مت سوچیں کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بہترین وظیفے ملتے ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔